جی الحمدللہ ہماری مبنی کی جو 6 قسمیں تھیں وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, آج ہماری مورب کی قسموں کے بارے میں بات ہوگی. جی آواز آ رہی ہے جی؟ جی آواز آ رہی ہے جی سب کو؟ جی مورب کی 2 قسمیں ہیں. جی نمبر 1 اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو. نمبر 2 فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. اب ہم پہلے اسم والی قسم کو کریں گے. اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو. کل میں نے آپ سب کو عرض کر دیا تھا کہ بھائی اس میں متمکن کی پہچان کیا ہوگی. ٹھیک ہے, اب میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں متمکن کی عام فہم پہچان یہ ہے کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں جتنے الفاظ ہیں وہ سب کے سب اس میں غیر متمکن ہیں. ان 8 الفاظ کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں وہ سب کے سب اسماء متمکن ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ سب کے سب کیا ہیں جی؟ اسماء متمکن ہیں. اچھا, اب کیا ہے ترکیب میں واقع ہونے کا مطلب یہ سمجھایا تھا کہ ترکیب میں واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم کوئی بھی اسم کسی ایک کلمے فعل یا حرف کم از کم فعل یا حرف کسی ایک کلمے سے جڑا ہوا ہو تو وہ ترکیب میں واقع ہے. جی تو اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہوگا تو مورب ہو. اور یہ وہ قسم ہے اگر آپ اس کی پہچان کر لیتی ہیں تو یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ استعمال اسی قسم کا ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ دیکھیں میں نے لکھا بھی ہوا ہے اس میں متمکن کے 8 قسموں کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں سب کے سب اسماء متمکن ہیں. جی اب یہ دیکھیے اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہے. جی تو دیکھیے ہاذا زیدن. اب ہم ان دونوں کو مشترکہ کر سکتے ہیں. پہلے ہاذا کو کر لیں. ہاذا, ابھی ہاذا اسم ہے, اس میں غیر متمکن ہے, مذکر ہے, مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے, واحد ہے, تسنیہ جمع کی کوئی علامت نہیں ہے, معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ معرفہ ہے کیونکہ اس میں اشارہ ہے. اب مورب مبنی میں سے کیا ہوگا؟ مبنی, کیونکہ اس میں غیر متمکن ہے. اب آپ خط کشیدہ لفظ کو دیکھیے زیدن. اب یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے. ٹھیک ہے, زیدن. جی آ رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ زیدن اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے. اس عالم بھی ہے. اچھا, مذکر مؤنث میں سے کیا؟ مذکر ہے, تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے. اور واحد تسنیہ جمع میں سے کیا ہے؟ واحد ہے, تسنیہ جمع کی کوئی علامت نہیں ہے. معرفہ نکرہ میں سے معرفہ عالم ہے. اب آپ دیکھیے گا اس میں مورب مبنی میں سے کیا ہے؟ بالکل آسان سی بات لکھی ہوئی, اس میں متمکن ترکیب میں واقع ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اس میں متمکن ہے, ترکیب میں واقع ہے. جی آگے دیکھیے ذالک عثمان. اب عثمانو کو دیکھ لیجیے. عثمانو علم ہے, اسم ہے, علم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مذکر مؤنث میں سے کیا؟ مذکر ہے کیونکہ تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے. واحد تسنیہ جمع میں سے واحد ہے, تسنیہ جمع کی کوئی علامت نہیں. دیکھیں اب اگر آپ غور کریں گی ظاہری طور پر عثمان تسنیہ میں الف اور نون ہے, لیکن کیا ہے اس کا معنی تسنیہ والا نہیں ہے, اس لیے تسنیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مورب مبنی میں سے کیا ہے؟ مورب ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے, ترکیب واقع ہے. اب اسی کے متصل دیکھ لیجیے ذالکہ کو. ذالکہ کیا ہے؟ مورب مبنی میں سے کیا؟ مبنی ہے کیونکہ اس میں غیر متمکن ہے. التی امرأۃ.
جاء محمد خلق اللہ، تو اب دیکھیے محمد اسم ہے، تنوین آخر میں ہے، مذکر ہے، تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے، واحد ہے، تثنیہ جمع کی کوئی علامت نہیں ہے، معرفہ نکرے میں سے معرفہ ہے، عالم ہے، معرب اسم متمکن ترکیب میں واقع ہے۔ خلق اللہ، جی خلق اللہ، ٹھیک ہے، اسم عالم ہے، لفظ اللہ، مذکر ہے، مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے، تثنیہ جمع کی کوئی علامت نہیں ہے، معرفہ نکرے میں سے معرفہ ہے، عالم ہے، معرب مبنی میں سے معرب اسم متمکن ترکیب میں واقع ہے۔ تو بات سمجھ میں آگے جی، اب کتنی آسان سی بات ہے اس کی پہچان کے لیے۔ تو اس میں متمکن میں نے ترکیب میں واقع ہونے کا مطلب یہاں پہ لکھ دیا، دیکھیے کم از کم دو لفظ آپس میں جڑے ہوتے ہیں تو معرب ورنہ مبنی، مثلا عثمان اکیلا مبنی ہے اور ہذا عثمان میں معرب۔ تو یہ وہ قسم ہے جس کا استعمال بکثرت ہے، یہ ذہن میں رہے گا جی انشاءاللہ، بکثرت، اس لیے 16 قسمیں بھی اسی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھ لیجئے فعل مضارع، دوسری قسم تھی فعل مضارع ہے جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ معرب کی دو قسمیں تھی نا، دوسری قسم فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی، میں نے کر دیا تھا، نون تاکید وہ ہوتا ہے خفیفہ ہو یا ثقیلہ، جو سب میں پائے جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا نمبر دو فعل، اچھا نون جمع مؤنث کون سا ہوتا ہے؟ واحد جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر والا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں وہ مثالیں ہیں جس جو نون جمع مؤنث تاکید کی، دیکھیے لن یضربا، اب اب ہم یضربا کو حل کر رہے ہیں، اسم فعل رسم سے کیا فعل ہے، حرف جازم اس کے شروع میں ہے، مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع معرفہ نکرہ، یہ سب اسم کی قسمیں اور یہ فعل ہے۔ معرب مبنی میں سے کیا ہے؟ معرب ہے، کیونکہ فعل مضارع ہے نون جمع مؤنث سے خالی۔ لن افتح لکھو یہ غلط ہے، لن افتح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب لن افتح کیا ہے؟ افتح فعل، کیوں کہ شروع میں حرف لن ناصبہ ہے، مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع معرفہ نکرہ، یہ سب کی قسمیں اور یہ فعل ہے۔ معرب مبنی میں سے کہ معرب ہے کیونکہ فعل مضارع ہے نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہے۔ یضربون، یضربون، ٹھیک ہے، فعل ہے، ٹھیک ہے، کیوں کہ فعل مضارع ہے، مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع معرفہ نکرہ اسم کی قسمیں اور یہ فعل ہے۔ اور معرب مبنی میں سے کیا ہے؟ معرب ہے کیونکہ فعل مضارع نون جمع مؤنث تاکید سے خالی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اسی طرح یدخل، اب یہ نون تو ہے، اب یہ نون تو ہے لیکن نون جمع مؤنث والا نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یدخلون، یضربون، نون تو ہے ان کے آخر میں لیکن نون جمع مؤنث والا نہیں ہے۔ اچھا لم تسمعوا، تسمعوا فعل ہے کیونکہ حرف جازم اس کے شروع میں ہے، مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع معرفہ نکرہ اسم کی قسم اور یہ فعل۔ اچھا معرب مبنی میں سے کیا ہے؟ معرب ہے کیوں فعل مضارع ہے نون جمع مؤنث ان تاکید سے خالی ہے۔ اب دونوں قسمیں الحمدللہ ہماری ہو گئیں، فعل مضارع کی اور فعل ماضی کی، اور وہ فعل مضارع نون جمع مؤنث تاکید سے خالی ہو۔ اچھا دوسری قسم اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو۔ اب قرآن پاک میں دیکھ لیجئے، دیکھیے اذا جاء نصر اللہ، کل ہم نے کیا تھا، دیکھیے اس میں جاء فعل ماضی ہے مبنی ہے، اچھا نصر اسم متمکن ترکیب میں واقع ہے، لفظ اللہ ترکیب میں واقع ہے تو معرب ہوگا۔ الفتح اسم متمکن ترکیب میں واقع ہے، واو مبنی ہے کیونکہ حرف ہے، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ رأیتا فعل ہے، فعل ماضی ہے مبنی ہے۔ یدخلون جو آج کے سبق میں تھا، اب دیکھیں یدخلون، یدخلون کہتے ہیں یدخلون فعل ہے، کیوں؟ جی فعل مضارع ہے نون جمع مؤنث اور تاکید سے خالی ہے۔
बात समझ में आ गई जी? फी दीनिल्लाह, दीनी इसम है, क्यों? इसमें मुतमक्किन तरकीब में वाक़ है। अफ़वाजन इसम है, इसमें मुतमक्किन तरकीब में वाक़ है। सब्बिह फ़ेल अमर है, मबनी है। हम्दी इसम है, इसमें मुतमक्किन तरकीब में वाक़ है। तो अब बिल्कुल, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुअर्रब मबनी की कुल 8 किस्में हो गई, 6 मबनी की और 2 मुअर्रब की, ठीक है? तो अमर अमर में एक ने सवाल पूछा था कि अमर हाज़िर में, तो अमर हाज़िर मारूफ के जो सीगे हैं 6, वो मबनी। बाकी अक़साम, अच्छा, जाहद बलम वलीन मुक़्क़त बानुन ताकि जो है ना वो नफ़ी गैर मुक़्क़त मालूम की नहीं, हाज़िर की नहीं, गायब की, अमर गायब की, वो सब अक़साम का शुमार फ़ेल मुज़ारे में होता है। यानी अगर वो नून जब मुअन्नस उन ताकीद से खाली हैं तो वो मुअर्रब है, वरना मबनी। याद रखिएगा, जहद बलम हो, मुक़्क़त बालन नासिबा हो, नहीं हाज़िर हो, नहीं गायब हो, अमर गायब मालूम मजहूल हो, ये सब के सब अक़साम फ़ेल मुज़ारे में आती है मुअर्रब मबनी के एतबार से। यानी अगर नून जमा मुअन्नस और उन ताकीद वाली हैं तो मबनी है, वरना मुअर्रब है। ये ज़हन में रखिए इंशाअल्लाह ताला। तो अब हमारा खुलासतन हमारी 8 किस्में जो मुअर्रब मबनी की थी अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गई। आप इनको एक मुश्तरका तौर पर आप इजरा कर सकते हैं, ठीक है? ताकि ये ये एक जो है ना बुनियादी तौर पर ये बहस और इससे अगली बहस जो है मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की, ये इन दोनों का बहुत दखल होता है एराब में, ठीक है? इसलिए इनकी पहचान उमूमन मुश्किल होती है। तो उम्मीद है कि कोशिश की है कि आपको आसान से आसान करके समझा दिया जाए, ताकि आपके लिए ये समझना आसान हो। आप इनको तीनों सबकों को सुनकर फिर दोहरा सकती हैं, 3-4 सबक जो हुए हैं, और मज़ीद इनको अच्छी तरह सुन के कर सकती हैं, ताकि ये हल हो। ठीक है जी? चलें, बस आज के लिए यही था। इंशाल्लाह कल मुनसरिफ का करेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।